بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کل کے سبق کے اخیر میں آیا تھا کہ ذکر القاضی عیاض قول المعری ہوا مثلہ فی الفضل الا انہ لم یأتہ برسالۃ جبریل، کہ امام قاضی عیاض نے معری شاعر کا قول ذکر کیا، اور جو قول ذکر کیا ہے اس میں صرف ایک شعر ہے، ایک بیت ہے، لیکن اس ایک شعر کو نقل کرنے کے بعد آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا وقال، اور یہ ذکر کرنے کے بعد امام قاضی عیاض نے کہا صدر البیت الثانی من ھذا القبیل، کہ اس دوسرے شعر کا پہلا مصرع، صدر شعر کا پہلا مصرع، عجز آخری مصرع بعد والا، تو دوسرے شعر کا پہلا مصرع اسی قبیل کفر سے ہے، اسی قبیل سے ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو ایک ہی شعر ذکر کیا ہے، اور ایک ہی شعر کو ذکر کر کے یہ کیسے کہنا صحیح ہوگا کہ دوسرے شعر کا پہلا مصرع؟ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کاتب نے یہاں پر اس سے پہلے والے ایک شعر کو نقل کرنے میں غلطی کی ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ عبارت بے ربط معلوم ہوتی ہے۔ اب جب ہم نے شفا شریف کو کھنگالا، اس کو تلاشا، تو اس میں یہ پوری بات ملی۔ کیا یہ پورا شعر ذکر کیا ہے؟ اس سے پہلے والا شعر ہے لولن قطاع الوحی بعد محمد قلنا محمد عن ابیہ بدیلو، اپنے ممدوح کی شان میں کہتا ہے کہ وحی کا سلسلہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع نہ ہو گیا ہوتا تو ہم کہتے کہ محمد یہ اپنے باپ کا بدل ہے، یہ اس کا ممدوح ہے۔ اب آگے دوسرا شعر ہے ہوا مثلہ فی الفضل الا انہ، کہ یہ یعنی ممدوح یہ نبی کے مثل ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ مثل ہے فضل میں، مگر یہ کہ جبرائیل رسالت لے کر اس کے پاس نہیں آئے۔ تو اب دیکھیے، اس طرح سے جب دو شعر ذکر کر دیں گے، اور ہے بھی وہ اصل کتاب میں دو شعر تھا، لیکن کاتب نے ایک شعر کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے صدر البیت الثانی کہنا یہ غلط ہو گیا۔ تو اس کو آپ لوگ اس شعر سے پہلے لکھ لیجئے گا کتاب کے اندر۔ اب دیکھیے والقاری، اب آگے کا سبق آج سے جہاں سے ہے والقاری فی ذیل قول القاضی و بیان خصائصہ التی لم تجتمع قبل فی مخلوق۔ دیکھیے، قاضی عیاض نے یہ کہا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصائص کا بیان کہ جو آپ سے پہلے کسی مخلوق میں جمع نہیں ہوئے۔ کیا فرمایا؟ یہ ہیڈنگ ڈالی ہے کہ آپ کے ان خصائص کا بیان جو آپ سے پہلے کسی مخلوق میں جمع نہیں ہوئے۔ اس میں لگا ہوا کہ آپ سے پہلے جمع نہیں ہوئے۔ تو امام قاضی عیاض کے اس قول کے تحت، اس کے نیچے جو ملا علی قاری اس شفا کے شارح ہیں، وہ اس پہ یہ لکھتے ہیں قال، دیکھیے قالا جو آخر میں ربی مخلوقن کے بعد قالا، یہ متعلق ہوگا قاری سے، کہ ملا علی قاری نے امام قاضی عیاض کے اس قول کی بیان و خصائصہ التی لم تجتمع قبل فی مخلوق کے تحت کہا، قالا کہا، کیا کہا؟ دیکھیے وہ اصل میں اس میں تو یہ لکھا ہے کہ ان خصائص کا بیان جو حضور سے پہلے کسی مخلوق میں جمع نہیں ہوئی۔ اب رہی یہ بات کہ کیا حضور کے بعد جمع ہو سکتے ہیں آپ کے جیسے خصائص؟ تو اسی تعلق سے ملا علی قاری نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا ہے وَمِنَ الْمَعْلُومِ اسْتِحَالَةُ وُجُودِ مِثْلِهِ بَعْدَهُ، اور یہ بات تو معلوم ہے کہ آپ کے بعد
آپ کے مثل کا پایا جانا یہ محال ہے، کیونکہ اب آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے، سلسلے نبوت آپ کے اوپر ختم ہو چکا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے تا قیامت آپ ہی کی شریعت قائم رہے گی۔ تو اس طرح کی اور جو باتیں ہیں تو اس میں مثل کیسے کوئی ہو سکتا ہے کہ جب آپ آخری نبی ہو گئے تو یہ ایک صفت لے لیجئے، اسی صفت میں کوئی آپ کا مثل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بات معلوم ہے، واضح ہے کہ آپ کے بعد آپ کے جیسے کا پایا جانا یہ تو محال ہے کہ آپ کے بعد تو پایا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور یہ خصائص وہ ہیں کہ جو آپ سے پہلے بھی کسی کے اندر جمع نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ایسے خصائص ہو گئے جو نہ آپ سے پہلے کسی کے اندر جمع ہوئے اور نہ آپ کے بعد کسی کے اندر جمع ہو سکتے ہیں۔ قال السعد فی شرح العقائد وقد یستدل ارباب البصائر علی نبوته بوجہین۔ امام سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے شرح عقائد میں کہا، کیا کہا؟ وقد یستدل ارباب البصائر علی نبوته بوجہین، ارباب عقل و دانش، بصیرت سمجھ بوجھ رکھنے والے، عقل و دانش رکھنے والے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دو طریقوں سے استدلال کرتے ہیں۔ دو طریقے کیا؟ یعنی عقلی طور پر اپنے عقل و دانش کی بنیاد پر وہ دو جہتوں سے آپ کی نبوت پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، عقل بھی اس بات کو مانتی ہے۔ دو طریقے کیا ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے صرف ایک طریقہ ذکر کیا ہے اور باقی دوسرا طریقہ چھوڑ دیا۔ اس ایک طریقے میں بھی پوری بات نہیں بلکہ آخر میں 2 سطر چھوڑ دیا اور الی آخر ہی کہہ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے؟ احدہما ما تواتر من احوالہ قبل النبوۃ وحال الدعوۃ وبعد تمامها واخلاقہ العظیمۃ واحکامہ الحکیمۃ واقدامہ حیث تحجم الابطال ووثوقہ بعصمۃ اللہ فی جمیع الاحوال وثباتہ علی حالہ لدى الاحوال بحیث لم یجد اعداؤہ مع شدت عداوتہم وحرصہم علی الطعن فیہ مطعنا ولا الی القدح فیہ سبیلا۔ دیکھیے پہلی وجہ کیا جس سے استدلال کرتے ہیں آپ کی نبوت پر عقلی طور پر؟ وہ امور ہیں، وہ باتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ منقول ہیں کہ جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ یعنی نبوت سے پہلے اور دعوت و تبلیغ کے وقت اور دعوت و تبلیغ کے تام ہونے کے بعد آپ کے احوال، کہ آپ کے جو احوال نبوت سے قبل تھے کہ آپ جو ہے غلط باتوں سے بالکل الگ رہتے تھے، آپ لہو و لعب سے دور رہتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت داری کو لازم پکڑتے تھے، کسی طرح کا کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سے کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں تھی کہ یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، کوئی نہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے حالات تھے وہ سب کے سب جو ہے خوبی کے اوپر مشتمل تھے، اور دعوت کے وقت بھی جو حالات ہیں، جس وقت آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، تو اس میں بھی آپ پورے طور سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہیں سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات کے اوپر حرف آئے، پوری لگن کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہ محسوس کرے کہ لگتا ہے ان کی اس دعوت کے پیچھے ان کا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہے، کچھ نہیں، بالکل پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ نے دعوت دی ہے، اور دعوت و تبلیغ کے تام ہونے کے بعد بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کسی طرح کا جو آپ کے حالات تھے۔ واخلاقہ العظیمہ، اور آپ کے عظیم اخلاق اور آپ کے حکمت والے احکام، و اقدام ہی حیث تحجم الابطال، اور آپ کا ایسی جگہ پیش قدمی کرنا جہاں پر بڑے بڑے بہادر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ احجمہ یحجم و احجام کے معنی پیچھے رہ جانا، ڈر کر کے
پیچھے ہو جانا، ووثوقہ بعصمت اللہ فی جمیع الاحوال، اور تمام حالات میں جتنی بھی حالات آئے ان تمام حالات میں اللہ کی عصمت اور اس کی حفاظت پر پورا اعتماد رکھنا، کہ کہیں بھی کسی اور کے اوپر اعتماد نہ رکھے، صرف جو ہے اللہ کی عصمت پر کہ اللہ ہمیں بچائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اس کے اوپر پورا اعتماد رکھنا، کہیں بھی کسی بھی بات سے گھبرانا نہیں۔ وَثِبَاتِهِ عَلَى حَالِهِ لَدَى الْأَحْوَالِ، اور ہولناکیوں کے وقت آپ کا اپنی حالت کے اوپر ثابت رہنا، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں کہ لم یجد اعداؤہ مع شدت عداوتہم وحرصہم علی الطعن فیہ مطعنا، اس حیثیت سے، اس طور پر کہ آپ کے دشمن باوجود اس کے کہ سخت دشمنی رکھتے تھے اور آپ کے اندر طعن و تشنی، نقد و جرح کے حریص تھے کہ کہاں سے کوئی کمی ملے ہم اس کو نکالیں، اس کے باوجود آپ کے دشمنوں کو آپ کے اندر کوئی طعن کی جگہ نہیں ملی، لم یجد فیہ مطعنا، طعن و تشنی کی کوئی جگہ نہیں ملی، کوئی گنجائش نظر نہیں آئی، اور نہ ہی آپ کے اندر جرح و تنقید کی کوئی راہ انہیں ملی کہ جس کو لے کر کے وہ آپ کے اوپر تنقید کریں اور آپ کے اوپر جرح و نقد کریں، نہیں۔ تو اب اس کے باوجود اگر کہیں کوئی راستہ نہ پائیں، جبکہ آدمی تلاش کر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی کمی ملے، لیکن اس کے باوجود نہ ملنا، تو اس وجہ سے فَإِنَّ الْعَقْلَ، پس عقل یقین کرتی ہے کہ یہ سارے امور جو آپ کی ذات میں جمع تھے، تو عقل جو ہے یقین کرتی ہے کس بات کا، یجزم بامتناع اجتماع هذه الامور فی غیر الانبیاء، کہ اس بات کا یقین کرتی ہے عقل کہ انبیاء کے غیر انبیاء میں ان سارے امور کا جمع ہونا محال ہے، نبی ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری باتیں جمع ہو سکتی ہیں، اور اس بات کا بھی یقین کرتی ہے کہ وَأَن يَجْمَعَ اللَّهُ هَذِهِ الْكَمَالَاتِ فِي حَقِّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْتَرِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ 23 سَنَةً، اور اس بات کو بھی محال یقین کرتی ہے، اس کا عطف اسی اجتماع حاضر امور پر کیجیے گا، امتناع پر نہیں، کیونکہ امتناع یہاں پر بھی آئے گا، اور اس بات کا بھی یقین کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ان کمالات کو ایسے کے حق میں جمع کرنا جس کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ اس پر جھوٹ بولے گا، اور پھر اس سے 23 سال تک مہلت دینا، یہ محال ہے۔ یعنی عقل اس بات کا یقین کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے امور کو جھوٹے کے حق میں جمع نہیں کر سکتا ہے، اور پھر اگر اسے 23 سال تک مہلت بھی دیتا رہے، 23 سال تک وہ اپنے اس دعوے کا پرچار و پرسار کرتا رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں قطعی طور پر۔ الی آخرہ، دیکھیے اس میں بھی پہلی وجہ بیان کی، پہلی وجہ یہاں پر نقل کی ہے، اس میں بھی 2 سطر چھوڑ دیے جس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن حاشیے میں وہ پوری بات ذکر کر دی ہے، کیا ہے تمام ہو، یعنی اس وجہ کی تکمیل یہ ہے، ثم یظہر دینہ علی سائر الادیان وینصرہ علی اعدائہ ویحیی آثارہ الی یوم القیامۃ، یعنی کہ عقل اس بات کو محال مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امور کو ایک جھوٹے کے حق میں جمع کر دے اور پھر اسے 23 سال تک مہلت دیتا رہے، اور پھر اس کے دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کرے، اور قیامت تک اس کے آثار کو یعنی اس کی شریعت کو، اس کے دین کو زندہ رکھے۔ عقل اس بات کو مانتی نہیں، اسے محال مانتی ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ جس کے حق میں یہ چیز ہوئی ہے وہ واقعی نبی ہے۔ والنجدی قال فی حق شیخہ، اور نجدی نے اپنے پیر سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں کہا، یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے تو یہ پہلے بھی پیچھے ذکر کر چکے ہیں، شروع میں باب النبوات جہاں سے شروع ہو رہا تھا اس کے 2-4 صفحے کے بعد یہ چیز آئی تھی، لیکن اب یہاں پر موقع کے مناسب
چونکہ ہوئی، اس وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کی بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے مشابہت کسی کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اور نجدی نے یعنی اسماعیل دہلوی نے اپنے شیخ سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں یہ کہا ہے، کیا انہو کان مخلوقا من بدو الفطرت علی کمال مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو ابتدائے پیدائش ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مشابہت پر پیدا ہوئے تھے، یعنی شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مشابہت پر پیدا ہوئے تھے۔ وَبَلَغَ لَهُ كَمَالَاتُ طَرِيقِ النُّبُوَّةِ إِلَى ذُرْوَتِهَا الْعُلْيَا، اور ان کے راہ نبوت کے کمالات اپنی انتہائی بلندی کو پہنچے ہوئے تھے، چوٹی کو پہنچے تھے۔ ضرورت مانے چوٹی، بلند چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے، یعنی وہ نہایت ہی اس کے کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے مشابہ تھے۔ اور آگے پھر اس نے وہ ذکر کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ رسمی طور پر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ کو اللہ کی جانب سے الہام ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں رہے، کسی کے پاس پڑھا نہیں، اور اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ تو یہ بات اس نے کہی ہے۔ تو دیکھیے کس طرح سے اپنے شیخ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کمالات نبوت اپنی انتہا کو پہنچ گئے اس کے حق میں جو پائے گئے، اور شروع ہی سے وہ حضور کی مشابہت پر پیدا ہوا۔ تو یہ قابل گرفت بات ہے۔ وَلَمَّا رَدَّ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور جب اہل سنت کے علماء نے اس کے خلاف رد کیا، اس کا رد کیا، وَذَكَرُوا فِي الرَّدِّ عِبَارَةَ الشِّفَاء، اور اس کے رد میں شفا کی عبارت ذکر کی۔ شفا کی عبارت کیا ہوئی؟ دیکھیے پیچھے اس سے پہلے والے سبق میں آپ دیکھیے کیا تھا کہ اس نے صرف کیا کہہ دیا، ہوا مثلہ فی الفضل الا انہ لم یأتہ برسالۃ جبریل۔ تو اس کا جو پہلا مصرع ہوا مثلہ فی الفضل، کہ فضل میں، بڑائی میں، شرف میں وہ نبی کے مثل، اپنے ممدوح کو نبی کے مثل کہہ دیا۔ حالانکہ آگے استثناء کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جبرائیل رسالت لے کر اس کے پاس نہیں آئے، یعنی رسول وہ نہیں رہا مگر نبی کے یہ مثل رہا۔ تو اس پر کیا لگایا ہے؟ چونکہ اس میں قاضی عیاض کہتے ہیں کیونکہ اس میں غیر نبی کو اس کے فضل میں نبی کے مشابہ قرار دے دیا، اس وجہ سے یہ بات بھی اس کی اسی قبیل کفر سے ہے۔ امام خفاجی نے صاف کہا کہ اس میں تو ترک ادب بالکل واضح ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر اسلام کی رمق باقی ہو وہ ایسی بات کے اوپر راضی ہو، یا جس کے اندر اسلام کا ذوق ہو وہ اس طرح کی بات کرے، تو اس لیے کہ بالکل یہ کفر بے لذت ہے۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اور انہوں نے یعنی علماء اہل سنت نے رد میں شفا کی عبارت ذکر کی اس کے سامنے، تو کیا کرنے لگا؟ فن نجاد تصدی لجوابہ بمفتضح والندیم موافقہ ومخالفہ اقترحہ۔ تو اس نجدی نے، نجاد بستر بچھانے والا، مراد کیا ہے؟ نجاد بساط نجدیت، نجدیوں کی بساط بچھانے والے یعنی اسماعیل دہلوی اس کے جواب کے لیے ایسی باتوں سے درپے ہو گیا، یعنی اس کا جواب دینے لگا کیسی باتوں سے؟ ایسی باتوں سے کہ بمفتضح، کہ جس کی وجہ سے وہ رسوا ہو گیا، وہ ندیمہ یعنی کوئی جواب نہیں بن پڑا، بالکل سوال کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور ہے، جواب اس کا بن نہیں پڑا، اس کی وجہ سے وہ رسوا بھی ہوا۔ وہ ندیمہ موافق ہو، اور اس کی موافقت کرنے والا شرمندہ ہوا، وہ کہ ہمارے شیخ صاحب نے کیسا جواب دے دیا۔ وہ مخالف ہو اقترحہ اصل ہے، اور اس کے مخالف نے اس کو مجروح کیا، اس کو عیبدار کیا کہ یہ تو تنقید کی اس کی۔ وقد فرغنا بحمد اللہ عن کشف عوارہ فی تلخیص الحق، اور اللہ کی حمد کے ساتھ ہم اپنی کتاب تلخیص الحق کے اندر اس کے عیب کو ظاہر کرنے سے فارغ ہو چکے، یعنی ہم اس کے اندر اس کے عیب کو ظاہر کر چکے ہیں۔ عوار عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، عوار، 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 اس کے معنی ہوتا ہے عیب، خلل۔ تلخیص الحق یہ ان کی کتاب ہے۔